اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودیوں نے کہا نہیں ہے عیسائی نصارہ کسی چیز پر، اور نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا نہیں ہے یہودی کسی چیز پر۔ حالانکہ تورات میں انجیل کے بارے میں تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور تورات کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں یہ ہٹ درم اور مخالف ہیں، ضد کی بنا پر ہیں، کہتے ہیں وہ یہ جھوٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں یہ کسی دلیل پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے، کسی یہ مضبوط پروف اور مضبوط علم پر نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو یہ الزام لگا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ وہم، اور وہ حالانکہ وہ یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، ایک تورات پڑھتے ہیں ایک انجیل پڑھتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا، یہ تین گروہ ہو گئے، ایک نصارہ کا، ایک یہودیوں کا، اور یہ کہ مشرکین مکہ کا، اور اس سے مراد بلکہ یہ سارے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مشرکین مکہ بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جو بھی ہیں جو جن کو علم نہیں ہے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا تورات انجیل کا، اور باقی سب دنیا بے علم تھی۔ بے علموں نے بھی کہا لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولی میں، ان کی بات کی طرح کی بات، ان کی قول کی مثل بات کہی۔ فاللہ، اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ اور دنیا ساری، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ یہ ان کا جرم، ان کے جرائم ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ جو 84 آیات ہیں نا یہاں، یہ سارے بنی اسرائیل کی ان پر جو نعمتیں ہیں اور ان کی جو ناشکریاں اور ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں، وہ بیان کی گئی ہیں، نافرمانیاں اور زیادتیاں اور جھوٹ۔ اور ان کا ایک اور ظلم یہ ہے، ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع، اس سے جو منع کرے اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، اللہ کے ذکر کے، اللہ کے نام کو، اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے یہ جو بندہ منع کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ یہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے روکتے ہیں، یہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں جانے سے روکا، اللہ مطلب اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نا اس سے بڑا ظالم کون ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مسجد سے روکنا اور ذکر اذکار کرنے سے روکنا اللہ کی مسجدوں میں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا نام نہ لینے دینا، یعنی مسجد میں آ کر شرک کرنا اور توحید کو بیان نہ کرنے دینا، یہ بھی اللہ کے نام سے روکنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابیہا، اس کی خرابی میں، اس کی خرابی ڈالنے میں کوشش کرے کہ یہاں ہم نے خرابی ڈالنی ہے، خرابی ڈالنی ہے، ان کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، بیت اللہ کو بے آباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، مسجد اقصیٰ کو برباد کرنا ہے، مسجد قباء کو برباد کرنا ہے، تو جیسے انہوں نے مسجد ضرار بنا کر مسجد قباء اور مسجد نبی کو بے آباد کرنا چاہا، تو یہ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان کے مقابلے اپنی مرضی کی کوئی سازش تیار کرے، کوئی بلڈنگ تیار کرے تاکہ لوگ مسجد میں نہ آئیں، مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اور اس میں خرابی کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کا کوئی حق نہیں تھا، ان کا حق نہیں تھا، ان یدخلوها، کہ وہ اس میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، ان کا حق یہ تھا کہ یہ بھی ڈرتے ہوئے، اللہ کے سے ڈرتے ہوئے مسجد میں آتے، یہ تو اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ مسجدوں کو برباد کرنے والے، مسجدوں سے روکنے والے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صلح حدیبیہ یعنی کہ وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے، انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، وہ کہتے تھے اگلے سال آ جانا، تو یہ اللہ کی مسجدوں سے منع کرنے کے مترادف ہے، یہ منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب رسوائی ان کو آتی ہے، ہر کسی بندے کو، جو بندہ ایسا کام کرتا ہے وہ بدنام ہوتا ہے کہ دیکھو مسجد سے روک رہا ہے، دیکھو اللہ کے گھر سے روک رہا ہے، لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور دنیا میں اس کی رسوائی بدنامی بڑی ہوتی ہے، اور آخرت میں عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یعنی ایسا موقع ہو اللہ کا ہی مشرق ہے اور اللہ کا ہی مغرب ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، پس جہاں بھی تم پھرو گے، فَثَمَّ، پس وہیں وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ کی رضامندی، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضامندی اسی طرف ہی ہے جس طرف تم جہاں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے، جس طرف رخ کر لو گے یا اپنے گھروں میں بھی پڑھ لو گے، اگر کوئی بندہ مسجد میں آنے سے منع کرے، روک دے، تو اللہ کا ادھر ہی راضی ہے۔
جہاں بھی پڑھ لو یا جس طرف رخ کر کے پڑھ لو، جنگ میں آپ جس طرف بھاگے جائیں نماز پڑھتے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ جا رہے ہیں، خواہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، رخ آپ کا بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ مخالف سائڈ میں جا رہے ہیں، مخالف سائڈ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے، تو آپ چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لیں۔ ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا۔ وسعت معنی مطلب وسعت کا معنی آسانی ہے پہلے ہی ہے، وسعت کا معنی بہت وسیع، جیسے ہے نا میدان وسیع ہے، وسعت والا وسعت دینے والا ہے، کشادگی کرنے والا ہے، فراخی کرنے والا ہے، وسعت والا ہے۔ وقار اتخذ اللہ، انہوں نے ایک یہ بھی جرم کیا تھا، یہ ان کے جرم بیان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، کہتے اللہ کا ایک بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر نے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد، یہاں اولاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے یہ باتیں کی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ ایسی باتوں سے بالکل پاک ہے، اولاد سے، اس کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ بل لہو، بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے۔ کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے نا وہ بندے یعنی اگر کوئی بندہ ہے اس کی اولاد ہے تو جس چیز کا مالک بندہ بنتا ہے نا، باپ بنتا ہے، اسی چیز کا مالک اس کا بیٹا بھی بنتا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کے برابر ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے برابر ہو کر کل کائنات کے مالک ہو گئے ہیں، اگر ان کے نظریے کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے سب کا میں ہی مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ مالک بنتا، ظاہر ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی بھی بیٹا نہیں، نہ میری بیٹیاں، نہ میری اولاد ہے، لہٰذا ساروں کا میں مالک ہوں، میں ہی اکیلا بادشاہ ہوں۔ کل اللہ قانتون، ہر کوئی میرے اس کے لیے فرما بردار ہے، اللہ کے لیے ہر کوئی جھکا ہوا ہے، فرما بردار ہے۔ اللہ کا کوئی برابر اور کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ ایجاد کرنے والا ہے، وہ موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نقشے کے خود بخود بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس بے شک یقول، کہتا ہے لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کن کہتا ہے تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی لمبی تفسیر ہے، وہ کسی اور جگہ میں نے بیان کر دی ہے کہ وہ مطلب کن کے بعد فوراً نہیں کہ وہ فوراً کام ہو جائے، وہ بھی ترتیب پھر تسلسل سے ہوتا رہتا ہے۔ فوراً بھی ہو سکتا ہے لیکن ترتیب سے ہوتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کوئی کام بھی کرنا ہے وہ ترتیب سے کرنا ہے۔ وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے تھے، یعنی مکہ کے لوگ، جاہل لوگ، مشرکین مکہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیۃ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ وہ بھی ایسی باتیں کرتے جیسے کہتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ باتیں کرے، یہ بھی کہتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ باتیں کرے۔ کذالک، اسی طرح قال الذین، ان لوگوں نے کہا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی باتیں کی، عیسائیوں، یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے بھی یہی باتیں کی۔ پیچھے بھی ہم نے تینوں کا ذکر پڑھا، یہاں بھی ہم تینوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ مثل قول میں، ان کا قول کی مثل، تشابہت، مل جل گئے، قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل جل گئے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب گمراہی کا سب کا ایک ہی ذہن ہوتا ہے گمراہ لوگوں کا۔ قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں آیات، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے یقین کرتی ہے، جو قوم یقین کرتی ہے اس کے لیے ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، وہ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نشانی لا سکتا ہوں، میں معجزہ دکھا سکتا ہوں، نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ جو ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ڈرے گا نہیں، بے پرواہ ہوگا، لاپرواہ ہوگا، بے دین ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے۔ آپ نے بس دینی ہے خوشخبری اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم والوں کے بارے میں۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کا الگ معاملہ ہے، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر آپ کے ذمے، حکمران کے ذمے لازم ہے کہ وہ سختی سے ان پر عمل کروائے، دین پر۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عن کا آپ سے، الیہود ولا النصارى، نہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، نہ نصارہ یعنی عیسائی، حتیٰ کہ تتبعوا، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی، ان کے دین قبول کر لیں گے نا پھر وہ آپ کے دین کی، آپ کے سے راضی ہوں گے، ورنہ کبھی بھی عیسائی یہودی ہم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ قل، ان سے فرما دو، اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین قبول کرو
تو ان سے فرما دو ان ہدی اللہ والہدیٰ، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اللہ جو ہدایت دیتا ہے نا وہ اصل ہدایت ہوتی ہے دین اسلام کی۔ والا ان اتبعت، اور اگر البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے، بعد اللہ اس کے بعد جاءکم من العلم کے جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم میں سے آ گیا ہے، تو اگر علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو ما لک نہیں ہوگا تیرے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، اللہ کی طرف سے پھر تمہارا کوئی نہ دوست بنے گا نہ مددگار بنے گا۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی اس کے جیسے اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کا حق ادا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے۔ تو اس میں حق کیا ہے؟ اس کا حروف بھی اچھے پڑھیں، مخارج بھی اچھے نکال لیں، اس کا تلفظ بھی صحیح ہو، زیر زبر پیش شاد مد جزم بھی بندہ صحیح پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ مفہوم، اس کا پورے معنی کے اندر ترجمہ تفسیر اور مفہوم بھی ہے، سب سمجھ کر پڑھیں۔ یہ ہے اس کا تلاوت کرنے کا حق۔ جو کہتے ہیں نا صرف اس کو، جو صرف اس کی قرأت اور تجوید اور مخارج وغیرہ کے کہتے ہیں یہی اس کا حق ہے، نہیں، وہ معنی کافی نہیں ہے، معنی کافی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، یہ صحیح ہیں جو ان کو صحیح طرح پڑھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ اور جو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ، فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، جو گھاٹا پانے والے ہیں۔